حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين۔ فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون۔ من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمحدون۔ حضرات محترم، انسانی زندگی کے اندر بے شمار امتحانات اور اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ یہ دنیا کی ایک روٹین ہے کہ کوئی بھی انسان آزمائشوں سے مبرہ نہیں ہے، کہ ہر انسان کے اوپر ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش مسلط ہوتی ہے۔ اس میں دو وجہ ہوتی ہیں آزمائش ڈالنے کی، یا تو اللہ اس انسان کو اس کی غلطیوں پہ سبق دینا چاہتے ہیں،
اور یا اللہ اگر وہ اچھا ہے تو اس کے اجر کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے اسے آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جب قوموں کے اوپر اجتماعی طور پہ آزمائشیں آنی شروع ہو جائیں تو اس کا سبب جو ہے کہ اللہ درجات کی بلندی نہیں، اللہ اس قوم کو اس کے گناہوں کے سبب پکڑتا ہے۔ انفرادی آزمائش آئے تو یہ دونوں احتمالات ہو سکتے ہیں۔ جب اجتماعی طور پہ قوموں کے اوپر آزمائشیں یا امتحان ڈال دیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قوموں کے اندر بے راہ روی، اللہ کی نافرمانی اور اللہ رب العزت کے ساتھ بددیانتی اور بدعہدی شروع ہو چکی، جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کے اجتماعی طور پہ قوموں کو پکڑ رہا ہے۔ حضرات محترم، جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں جس خطے میں ہم رہتے ہیں تو ہمیں ہر سال کسی نہ کسی ایسی آزمائش سے ضرور دوچار ہونا پڑتا ہے، لیکن ہم اس بات کو سمجھنے کے بجائے ہمیشہ یہ کہتے ہیں یہ ان پہ آئی تھی، اب ان پہ آئی ہے، اب اس پہ آئی ہے، یہ شاید ہم پہ نہیں آئے گی۔ لیکن ہر انسان اگر یہی سوچ رکھے گا تو وہ وقت دور نہیں ہے، اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو جو آزمائش آج ہمارے پڑوس میں پھر رہی ہے کل یہ ہمارے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ کیوں آئی؟ یہ کیوں فساد رونما ہوا؟ کیوں کھیتیاں اجڑی؟ کیوں گھر تباہ ہوئے؟ کیوں لوگوں کی لاشیں بکھری؟ کیوں پانی کے اندر غرق ہوئے؟ کیوں زلزلوں کے اندر برباد ہوئے؟ کیوں اللہ رب العزت کے غضب کا شکار ہوئے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ اس آیت میں آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ لوگوں یاد رکھو، ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین کے اوپر، اس کی خشکیوں کے اوپر یا اس کے پانیوں کے اندر جب بھی فساد رونما ہوگا تو یاد رکھو بما کسبت ایدی الناس، تمہارے ہاتھوں کے کیے دھرے کی وجہ سے سب کچھ ہوگا۔ اگر آج سیلاب نے پورے ملک کو اپنی لپٹ میں لیا ہوا ہے، بارشوں نے ہماری زمینوں کو تباہ کر دیا ہے، ہمارے کسانوں کی فصلیں غرق ہو گئی ہیں، ہماری زندگی ہم پہ تنگ ہو گئی ہے، تو اس کا سبب یہ نہیں کوئی اللہ ہم سے پیار کر رہا ہے، ہماری کرتوتوں کے سبب یہ سارے اللہ کے عذاب ہم پہ مسلط ہو رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی اس سے بڑی یہ ہے کہ ہم ہر آزمائش کو ایک نیا نام دے کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں اور اپنی غلط رویوں پہ، اپنے غلط اعمال کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی انسان ان چیزوں سے عبرت پکڑنے کے بجائے، اپنی اصلاح کرنے کے بجائے، وہ آج کے بدائے کل آنے والے دن میں اور زیادہ کرپشن میں مبتلا ہو رہا ہے۔ تو کیا ہم نے کیوں سوچ لیا کہ اللہ کے قانون بدل گئے، اللہ کی طاقت کم ہو گئی؟ اگر آج وہ سندھ کے لوگوں کو اس نے پچھلے سال پکڑا تو آج پنجاب پورا اس کی لپٹ میں ہے، تو کل کو یہ کہیں اور جو شہر بچ چکے ہیں، کیا وہ اللہ ان کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے سکے گا؟ محترم، اگر ہم اپنی بداعمالیوں پر غور کریں، اپنا محاسبہ کرنے بیٹھیں، تو شاید اتنی طویل فہرست ہے کہ ہم ان بداعمالیوں کو اور بد اعتقادیوں کو گن بھی نہ سکیں جو ہم نے اپنی زندگی میں پال رکھی ہیں۔ لیکن ان ساری باتوں میں ایک بات کا تذکرہ آج آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج سے 1400 سال پہلے اس ہادی برحق، اس صادق المصدوق پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی۔ آج اس بات کے مصداق ہم میں سے ہر انسان بن چکا ہے الا ماشاء اللہ۔ آپ نے فرمایا میری امت کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا
لوگ پیسے کمائیں گے لیکن یہ نہیں سوچیں گے کہ میں حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں. یعنی صرف ایک ہی سوچ ہوگی کہ مجھے پیسہ آنا چاہیے، لیکن وہ اس بات کو نظر انداز کر دے گا کہ وہ اس رزق کو حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے. میں اللہ کا واسطہ دے کے اپنے آپ سے اور آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جس وقت کی نشاندہی آپ نے کی، جس بات پہ صحابہ نے تعجب کیا، کیا ایسے بھی لوگ ہوں گے؟ اور بلکہ ایک نے کہا کیا اس وقت ہم میں عقل نہیں ہوگی؟ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ نے فرمایا جب کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کو سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی کرے تو اللہ اس کی عقل کو سلب کر لیتے ہیں. پھر اسے یہ سمجھ نہیں آتی میں کیا کر رہا ہوں، پھر وہ جو کر رہا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے. دوسرے مقام پہ اللہ نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جب کوئی انسان اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے لگ جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا انکار کرتا ہے، اپنی من مرضی کی زندگی بسر کرتا ہے، اپنی من چاہی زندگی کو بسر کرتا ہے، تو پھر فرمایا وہ ایمانداروں کے رستے کو چھوڑ کے ایک نیا رستہ اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ پھر اسی رستے پہ اسے ڈال دیتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جیسے تو چاہتا ہے میں تمہیں ویسے ہی چلا دیتا ہوں. لیکن انجام کار کیا ہوتا ہے؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے. میرے عزیز بھائیو، ہر مسلمان وہ چاہے عمل کرنے والا ہے یا بدعمل ہے، وہ نمازی ہے یا بے نماز ہے، کلمہ گو مسلمان ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ ہمارے رزق کا مالک اللہ ہے. ان اللہ هو الرزاق، اللہ کہتا ہے رزق دینے والا میں ہوں. ذو القوت المتین، رزق کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی میرے ہاتھ میں ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہتا ہوں کم کر دیتا ہوں، جس کا چاہتا ہوں بڑھا دیتا ہوں. یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے. اگر یہ واقعتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہم جو رستہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہاں سے ہم کیسے زائد رزق حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک بڑا عبرت آموز واقعہ تاریخ میں لکھا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک مرتبہ آپ بازار میں ایک کام کے لیے گئے، اور آپ جانتے ہیں بازار بعض اوقات تنگ جگہ پہ ہوتے ہیں، وہاں سواری نہیں جا سکتی. آپ کے ساتھ اونٹ آپ کی سواری تھی. آپ نے ایک مزدور کو دیکھا، اسے کہا ادھر آؤ، تم میرا اونٹ پکڑ کے یہاں کھڑے رہو، میں بازار میں اپنا کام کر کے واپس آ کے تمہیں اس کی اجرت دے دوں گا. اب مزدور اس اونٹ کو پکڑ کے کھڑا ہے. آپ بازار میں گئے، کچھ وقت لگ گیا، اس سے انتظار نہ ہو پایا. اس نے کیا کیا؟ اونٹ کی مہار کو کھولا اور جا کے بازار میں 3 درہم کی بیچ آیا. اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا اور آپ خود چلا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو دیکھا اونٹ بے مہار پھر رہا ہے. آپ نے کہا اس نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ دوبارہ بازار میں گئے. اللہ کی شان کہ اللہ نے شاید ہمارے لیے یہ عبرت کا سبق دینا تھا. آپ جس دکان پہ پہنچے اسے کہنے لگے ایک مہار چاہیے. وہ کہنے لگا دیتا ہوں. اس نے جو مہار دی وہ آپ ہی کے اونٹ کی مہار تھی. آپ نے اسے پوچھا یہ کہاں سے لی ہے؟ کہنے لگا ابھی چند لمحے پہلے ایک بندہ مجھے 3 درہم کی دے کے گیا ہے. آپ نے کہا استغفر اللہ. دیکھ میرے بھائی، یہ مہار میرے اونٹ کی ہے. میں نے ایک مزدور کو اجرت پہ کھڑا کیا تھا، اور اب میں جاتے ہوئے اپنے ذہن میں سوچا تھا کہ اس نے بہت وقت انتظار کیا میرا، میں اسے 3 درہم اس کی اجرت دوں گا.
اس نے جلدی کرتے ہوئے اپنے رزق کو حرام کر کے 3 درہم چوری کے لے لیے، لیکن اس نے حلال کا انتظار نہ کیا، اس کے مقدر میں 3 ہی درہم تھے، لیکن اس نے حلال لینے کے بجائے جلدی کرتے ہوئے اپنے رزق کو حرام کر لیا۔ تو یہ جب انسان اپنے رزق کو حرام کر لیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص 10 درہم میں ایک سوٹ اپنا لباس خریدتا ہے، سارے کے سارے حلال ہیں، 1 درہم حرام ہے، کہا جب تک وہ لباس اس کے جسم پہ پہنا رہے گا اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ تو اب ہم رشوت بھی لیتے رہیں، ملاوٹ بھی کرتے رہیں، ممبر و محراب پہ جھوٹ بھی بولتے رہیں، لوگوں کے ساتھ بددیانتی بھی کرتے رہیں، اور پھر یہ بھی سمجھے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں خرچ کرتا ہوں، یہ سب کچھ میرے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ نے فرمایا 9 حلال ہیں، 1 صرف حرام ہے، تو کہا جب تک وہ لباس اس کے جسم پہ رہے گا اس کی کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی عبادت، کوئی حج یا عمرہ اللہ قبول نہیں کریں گے۔ بلکہ یہ تو چلو لباس پہنا ہے، اگر ایک آدمی ایک رزق کوئی بھی کھانے کا لقمہ کھاتا ہے، اگر وہ لقمہ حرام روزی سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس وقت تو شاید کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی ہو، آج جب میڈیکل سائنس نے ترقی کی انتہاؤں تک چھو لیا، اب میڈیکل سائنس ہمیں بتاتی ہے جو آج ہم نے غذا کھائی وہ 40 دن تک ہمارے جسم کا حصہ رہے گی، اس کے بعد ڈیزارو ہو جائے گی۔ جب تک وہ رزق حرام کا لقمہ ہمارے جسم کا حصہ ہے تب تک اللہ ہماری کوئی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ تو اگر ہم ہر دن رزق حرام میں سے کچھ کھاتے رہے تو ہماری زندگی کا کیا بنے گا؟ آج ہم نے یہی سوچ لیا ہے کہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہمارے پاس آنا چاہیے۔ جن لوگوں کو اللہ نے عزت کی آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح چمکایا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کے کردار پہ غور کریں تو ہمیں ایک سب سے بڑی بات یہ سمجھ آئے گی کہ صحابہ میں سے ایک بھی شخص، کوئی بھی ایسا بظاہر نظر نہیں آتا کہ جس نے کبھی بددیانتی کی ہو۔ آپ کی زندگی میں ایک واقعہ ایسا ملتا ہے، ایک شخص آپ کے ساتھ لڑائی میں لڑا اور اس نے بڑی جیداری کے ساتھ کفار سے لڑائی کی، وہ شہید ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے شروع کر دیے، یہ تو جنت کا مہمان ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو باتیں کر رہے ہو یہ صرف تمہاری باتیں ہیں، میں تو اسے ایک آگ کی چادر میں لپٹا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر جو ہے وہ چوری کی تھی۔ اگر رسول اللہ کا ایک صحابی اگر وہ اس سے بھی چھوٹی سی خیانت ہو گئی تو آپ فرماتے ہیں میں اسے آگ کی چادر میں لپٹا ہوا دیکھتا ہوں، تو ہم نے تو اس ملک کی جڑوں کو کھا لیا ہے۔ روزانہ ایک نئے چور کا انکشاف ہوتا ہے، اس ملک کے حکمرانوں سے لے کر، اس ملک کی بیوروکریسی سے لے کر، اس ملک کے صنعت کاروں سے لے کر، اس ملک کے کاشتکاروں سے لے کر، اس ملک کے ٹریڈرز اور دکانداروں سے لے کر، اس محراب و منبر کے وہ خادم اپنے آپ کو کہلانے والے علماء اور اتقیاء تک دیکھیں، کسی شخص کے اندر یہ حیا نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں رزق حلال پہ خاص کر لے۔ کیا جواب ہوگا ہمارے رب کے حضور؟ عبداللہ بن مبارک ایک نیک شخص تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رزق حرام کما لیں تو پھر کچھ خرچ کر دیں گے تو ہمارا رزق پاک ہو جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کہی، امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں اسے لکھا، کہا جو رزق حرام کما کے
کسی نیک کام میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اسی طرح ہے۔ کوئی شخص اپنے کپڑوں کو پیشاب کے ساتھ دھو کے سمجھتا ہے یہ پاک ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر نماز میں کمی آ جائے تو اللہ برداشت کر سکتے ہیں، اگر اس کے فرائض پورے نہیں ہیں تو اللہ اس کے نوافل کو فرض قرار دے کے اس کے فرضوں کو پورا کر دیں گے۔ اگر ایک آدمی کی زندگی میں روزوں کی کمی ہے تو ممکن ہے اللہ اپنا حق سمجھ کے معاف کر دے، لیکن جب ایک انسان کا رزق صاف نہیں ہے تو اللہ اس پہ اتنا ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں جتنا جسم اس کا رزق حرام سے پلا، جب تک وہ جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا، اس کی معافی کی بات مجھ سے مت کرو۔ اور کتنے حساس لوگ تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ، آپ کے پاس ایک غلام تھا، اس نے کہا اے ابو بکر میرے ساتھ لکھت پڑھت کر لو، میں مزدوری کرتا ہوں، آپ کو پیسے دیتا رہوں گا، آپ اسے لکھتے جائیں اور جب میرے پیسے پورے ہو جائیں آپ مجھے آزاد کر دیں۔ اسے عربی زبان میں یا شرعی زبان میں کہتے ہیں مکاتبت کرنا۔ ایک آدمی اگر غلام کو آزاد نہیں کرتا تھا تو وہ کہتا تھا میرے ساتھ مکاتبت کر لو، میرے پہ احسان یہ کرو، میں کام مزدوری کر کے تمہیں اپنے پیسے ادا کر دوں گا، پھر مجھے آزاد کر دینا۔ اس نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکاتبت کی، پھر یہ روزانہ کی بنیاد پہ جو مزدوری کرتا، پیسے لا کے یا کوئی چیز لا کے حضرت ابو بکر کو دیتا۔ حضرت ابو بکر پہلے پوچھتے کہاں سے لائے ہو، جب اس کے متعلق شک شبہ ختم ہو جاتا پھر اس سے وہ لیتے اور وہ لکھ لیتے اتنے پیسے تمہارے جمع ہو گئے ہیں۔ ایک دن کرنا خدا کا ایسے ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا، جس وقت وہ آیا تو افطاری کا وقت تھا، اس نے کچھ کھجوریں دی، ادھر اذان کی آواز آ گئی، آپ نے فوراً وہی کھجور پکڑی اور روزہ افطار کر لیا۔ اس دن پوچھنا یاد نہ رہا، جلدی میں چونکہ افطاری کا وقت تھا افطاری کر لی، تو پھر اس کے بعد پوچھا بھئی یہ کھجوریں لائے کہاں سے ہو؟ کہنے لگا جاہلیت میں نے جھوٹ موٹ کہانت کی تھی، نجومی بن کے لوگوں کو خبر بتائی تھی، اللہ کا کرنا وہ پوری ہو گئی، تو اب میں ان کے وہ بستی سے گزرا تو انہوں نے کہا تم نے جو کہانت کی تھی، بات بتائی تھی، وہ پوری ہو گئی، ہم تمہیں اس کی یہ اجرت دیتے ہیں، یہ انعام دیتے ہیں، یہ لے جاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاحشہ زانیہ عورت کی کمائی اور نجومی کی کمائی دونوں کی برابر ہے۔ جس طرح ایک زنا کرنے والی عورت کی کمائی حرام ہے، اسی طرح نجومی کی کمائی بھی حرام ہے۔ حضرت ابو بکر کو فکر پڑ گئی تو میں نے تو وہ کھجور کھا لی ہے، حالانکہ ہم جیسا ہوتا تو سوچتا یہ اس نے کہانت کی لی، میں تو اپنا حصہ لے رہا ہوں، میں تو اپنا حق لے رہا ہوں، میں نے تو اسے آزاد کرنے کے پیسے لینے ہیں، مجھے کیا یہ جہاں سے مرضی لائے۔ آپ نے اسی وقت منہ میں انگلی ڈالی اور الٹی کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو معلوم ہے جب سارے دن کی بھوک اور پیاس ہو اور چھوٹی سی کھجور کھائی، وہ واپس کہاں سے آئے؟ لیکن اتنی کوشش کی کہ آپ کی حالت غیر ہو گئی۔ کسی نے دیکھ کے کہا ابو بکر اللہ آپ پہ رحم کرے، کیا کر رہے ہو، کیوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ کہنے لگے، رو کے کہنے لگے اگر میں مر بھی گیا تو مجھے کوئی افسوس نہیں، کیونکہ میں نے اپنے صاحب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس نے ایک ٹکڑا، ایک لقمہ حرام کھایا اور اس لقمے سے جو اس کے جسم کا ٹکڑا بنا جب تک جہنم کی آگ میں نہیں جلے گا اللہ اس سے اگلی بات نہیں کریں گے، تو مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اپنے جسم کو جہنم کی آگ میں جلاؤں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہماری مصیبتوں میں ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو رزاق سمجھنا چھوڑ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں اپنی چالاکی اور عیاری سے کماتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اپنی زبان کی تیزی کے ساتھ کماتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ یہ ضرب المثل بن گئی، یہ تو زبان دا کھٹیا کھاندا ہے۔
حالانکہ آپ جانتے ہیں جو دکانوں پہ سیل مین ہوتے ہیں یہ بڑی بڑی ان کی چاتر زبانیاں ہوتی ہیں، لیکن دکاندار اسے بیچارے کو بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں، اللہ اسے لاکھوں کروڑوں کا رزق دیتا ہے، اور یہ زبان کا مکار جو ہے یہ ساری زندگی اجرت پہ مزدوریاں کرتا پھرتا ہے، پھر بھی اس کا کچھ نہیں بنتا۔ کاش ہم مسلمان یہ سمجھ لے کہ رزق تھوڑا ہے یا زیادہ، اگر اللہ اس میں برکت عطا کر دے تو وہی رزق انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قناعت کی، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی، اے اللہ جو کچھ دیا ہے اس پہ قناعت دے دے اور اس میں برکت عطا فرما دے، وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ فَائِتَةٍ بِخَيْرٍ، اے اللہ جو مجھ سے چھن گیا، جو مجھ سے چھوٹ گیا، جو مجھے نہیں مل سکا، اے اللہ اس کا بہتر نعم البدل عطا کر دے۔ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رزق اللہ سے مانگتے رہے، اور ہم رزق رشوت کے ذریعے، بددیانتی کے ذریعے، چوری اور ڈکیتی کے ذریعے، اور مال میں ملاوٹ کے ذریعے، اور لوگوں کو دھوکہ دے کے ان طریقوں سے رزق کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہمارا رزق حلال نہیں ہوگا تو اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ جب ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کریں گے، اور میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں، آج ہم اس بات پہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں نے فلاں مولوی صاحب سے فتویٰ لے لیا تھا، انہوں نے بتایا تھا یہ جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے، آپ نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، لوگوں حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، جس میں کوئی شک شبہ نہیں، وبینہما متشابہات، اس کے درمیان کچھ شک والی چیزیں ہیں۔ پھر آپ نے اس کی مثال دی کہ جس طرح دو قطع زمین ہیں، اس کے درمیان ایک پنگ ڈڈی ہوتی ہے، وہ مشکوک ہے کہ نامعلوم اس زمین والے کی ہے یا اس زمین والے کی۔ اب دیکھیں نا، دیواروں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، پنگ ڈڈی پہ جھگڑے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے میری ہے، وہ کہتا ہے میری، یہ شک والی چیز ہے۔ تو کہا جس طرح وہ شک والی چیز ہے، جس نے اپنے آپ کو شک والی چیز سے بچایا اس نے اپنے ایمان اور عزت کو بچا لیا، اور جو شک والی چیز میں پڑے گا وہ بالاولیٰ حرام میں پڑ جائے گا۔ تو جہاں شک بھی ہو جائے وہاں بچنا چاہیے، چہ جائے کہ ہم دیدہ دلیری کے ساتھ، اوپر لکھا ہوا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اور نیچے بیٹھا ہوا خناس رشوت لے رہا ہے اور ایک دے رہا ہے۔ کیا وہ اپنے نبی کا مذاق نہیں اڑا رہا؟ ایک یہودی اگر آپ کا مذاق اڑائے تو ہماری غیرت بڑی آتی ہے، تو اس بے غیرت کی بے غیرتی پہ اسے کبھی شرم نہیں آئی کہ میں اپنے نبی کے تماشا اڑا رہا ہوں۔ یہ محراب و منبر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، اور اچھا وارث وہ ہوتا ہے جو اپنے آبا کے ترکے کی حفاظت کرے، وہ خناس بدماش ہوتا ہے جو اپنے باپ کی کمائی کو جوئے میں اڑا دے، جو اپنے باپ کی کمائی کو حرام خوری میں اڑا دے۔ یہ کتاب و سنت اللہ اور اس کے رسول کی وراثت ہے، اگر اس کے اندر کوئی بددیانتی کرتا ہے صرف اس لیے کہ لوگوں کا مال کھا لے، تو وہ شخص سمجھ لے کہ اس کا انجام کتنا برا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات دیکھا کہ ایک شخص، اس کی پیٹ کی ساری آنتڑیاں اور وہ زمین پہ پڑی ہوئی ہیں، وہ کولو کے بھیل کی طرح ارد گرد گھوم رہا ہے، اور اس کے اندر سے اتنی غلاظت اور اتنی بدبو نکل رہی ہے کہ جہنم کے دوسرے لوگ اس سے نفرت کر رہے ہیں اور تنگ ہیں اس بات پہ۔ کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہا آپ کی امت کا وہ عالم دین ہے جس نے آپ کے دین کو بیچا، جھوٹ بولا، دین کے اندر تغیر و تبدل کیا، آج اس خناس کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔
تو یہ صرف میں آپ کے لیے نہیں کہتا، ہم سب اس میں ملوث ہیں، اور ہمیں اس بات پہ ذرہ برابر اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ کل مرنے کے بعد ہمارے ساتھ معاملات کے کیا پیش آنے والے ہیں۔ الیاذ باللہ روزانہ ایک نئی کہانی سامنے آتی ہے۔ میرے بھائیوں، خوف آتا ہے اگر ہمارے رویے یہی رہے، اگر ہم نے اپنے رزق کو صاف نہ کیا، اگر ہم نے اپنے معاملات کو درست نہ کیا، اگر ہم اپنے معاملات ٹھیک نہ کر سکے، اگر اپنی بددیانتیوں کو ترک نہ کر سکے، تو یاد رکھیں آخرت تو برباد ہو ہی چکی ہے، یہ دنیا بھی برباد اللہ کر دے گا۔ اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کی بربادی سے بچانے کے لیے اپنی اصلاح ہمیں کر لینی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو بھی رشوت جانا تھا۔ آپ نے ایک عامل کو باہر بھیجا کہ تم فلاں کام کر کے آؤ۔ وہ سرکاری اہلکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گیا۔ جب واپس آیا تو کہنے لگا یہ مال جو ہے یہ آپ کا ہے اور یہ تحائف مجھے ملے ہیں۔ آپ اس وقت خاموش ہو گئے۔ جب سب لوگ مسجد میں اکٹھے ہوئے آپ ممبر پہ آ گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد ممبر پہ کھڑے ہو کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد کہنے لگے لوگوں میں کسی کو عامل بنا کے بھیجتا ہوں، اور نام نہیں لیا اس کا، کہا میں کسی کو عامل بنا کے بھیجتا ہوں، اور جب وہ واپس آتا ہے تو مجھے یہ سناتا ہے کہ یہ مال تو سرکاری ہے، یہ آپ رکھ لیجئے، اور یہ تحائف مجھے ملے ہیں، یہ میرے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اسے یہ کہتا ہوں اپنی ماں کے گھر جا کے بیٹھو تو میں دیکھتا ہوں تمہیں کون آ کے تحفہ دیتا ہے۔ جب سرکار کے کام کے لیے نکلے تو تمہیں بطور رشوت یہ سب کچھ تحفے ملے، تم انہیں حلال جان رہے ہو۔ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بھی رشوت تم نے لی ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ اپنے کام کی بہتری کے لیے رشوت لینے والے کو اللہ نے برا بعد میں کہا ہے، سب سے پہلے رشوت دینے والے کو برا کہا۔ الراشی رشوت دینے والا، مرتشی رشوت لینے والا۔ ہم جب دیتے ہیں، یہ میں خود اس واقعے کا چشمدید گواہ ہوں۔ اس وقت یہاں پہ ایک اردو سپیک شخص تھا، پھر بعد میں وہ یہاں پہ اوپر تک گیا۔ اس وقت وہ سیلز آفیسر تھا، میں چھوٹا سا تھا، میرے استاد نے مجھے اپنا بل دے کے درست کروانے کے لیے بھیجا۔ اس وقت ابھی سوئی گیس کا محکمہ نیا نیا ہی لانچ ہوا تھا۔ ایک شخص اس کے پاس تکرار کر رہا تھا کہ آپ میرا کام کیجئے۔ اس شخص نے اس وقت بات کی، بچپن سے مجھے یاد ہے۔ وہ اسے کہنے لگا بھائی ہم رشوت نہیں لیتے، آپ اپنی باری کا کیوں نہیں انتظار کرتے؟ آپ جلدی کرتے ہوئے ہمیں رشوت کی پیشکش کرتے ہیں۔ میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں، ایک وقت آئے گا تم اپنے ہاتھوں کو کاٹو گے، تم کام کے لیے آؤ گے، تمہارا پیسے کے بغیر کام نہیں ہوگا۔ تم خود ہمیں ہاتھیں ڈال رہے ہو، مت کرو، یہ ہمارے اوپر رحم کرو، ہم نہیں حرام کھاتے، کیوں ہمیں حرام پہ لگانے کی کوشش کرو؟ وہ شخص پھر بھی شرمندہ نہ ہوا تو اس نے اپنے سگریٹ کی ڈبیا کھولی، کہنے لگے سگریٹ نوش فرمائیں۔ تو اس نے کہا اللہ نے اس لعنت سے مجھے بچایا ہوا ہے، سنبھال کے رکھو، اپنی باری کا انتظار کرو، باہر نکل جاؤ۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم غور کریں تو ہمیں احساس ہوگا ہم اب باری پہلے لینے کے لیے رشوت کا عادی بناتے ہیں، اور جب وہ پورے کا پورا محکمہ حرام خور بن جاتا ہے، اب ہم رو رہے ہیں اپنی اس مجبوری اور بے بسی پہ۔ ہمارے بڑوں نے کیا، ہم اسے کاٹ رہے ہیں۔ آج جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہماری اولادیں اسے کاٹے گی۔ ہمیں ان پہ نہیں اپنی اولادوں پہ رحم کرنا چاہیے۔ اور جو بیوروکریٹس ہیں، میں انہیں بھی کہتا ہوں کہ تھانے دار کا بیٹا ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی تھانے دار بنے،
کل کو وہ ایک سائل کی حیثیت سے جب کسی کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا تو وہ کس کو کہے گا کہ میں کس سے کام لوں؟ آج اگر لوگوں کی بے بسی کا تم تماشا کرتے ہو، صرف پولیس کا رونا ہی کیا، پورا مہینہ ہو گیا یہی بات سنتے ہی کہ واپٹا کے حرام خوروں نے ایک ایک شخص پہ 500 یونٹ زائد ڈالا ہے۔ میں ان نئے حکمرانوں کو پوچھتا ہوں، کیا پیپلز پارٹی والے ظلم کرتے تھے تو وہ ظالم، اور تم ظلم کرو تو تم بڑے نیک ہو؟ ان میں اور تم میں کیا فرق ہے کہ لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں ملا اور لوگ اسی مصیبت میں مبتلا ہیں؟ شاید یہ ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں تم جیسے ذلیل لوگوں کی حکومتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں حقیقت بات یہ ہے کہ میرا کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے، اچھائی کی امید اور توقع رکھ کے یہ سب کچھ کرتے ہیں، کسی کی حمایت، لیکن آج احساس ہو رہا ہے کہ یہ انسان کا دل نہیں رکھتے، یہ انسان نما بھیڑیے ہیں جو بیوروکریسی کے روپ میں، جو ایم این اے اور ایم پی ایس کے روپ میں، ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، یہ لوگوں کا تماشا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب اللہ ان لوگوں کا تماشا کرے گا۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ ہم میں سے ہر انسان، وہ چھوٹا ہے یا بڑا، رزق حرام نے ہم پہ یہ سارے عذاب مسلط کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے معاملات کے بگاڑ کا سب سے بڑا سبب، ہم میں سے جو جس کیٹیگری میں ہے، چھوٹا ہے تو وہ اتنا چھوٹا فراڈ کر رہا ہے، جو بڑا ہے وہ اتنا بڑا فراڈیا ہے، جس کا ہاتھ نہیں پڑتا وہ کہتا ہے میں بڑا نیک ہوں۔ خدا کے لیے اپنی اصلاح کر لیجئے، ہمیں اپنے آپ کو بدل لینا چاہیے۔ یقین مانیے ہمارے پاؤں تک پانی پہنچ چکا ہے اور ہم اس سے دور نہیں ہیں۔ یہ کاموں کی کتنی دور ہے؟ ان لوگوں نے کیسے دن اور رات گزارے؟ کبھی آنکھوں سے جا کے دیکھو سیال کوٹ، سمبڑیال، شکرگڑھ۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کرتے تھے، کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ نے فرمایا اگر اہل جہنم میں سے جو سخت ترین عذاب میں مبتلا ہے، اللہ اسے پھر دنیا میں بھیج دے کہ جاؤ اپنی اصلاح کر کے آ جاؤ، وہ اپنی اصلاح نہیں کرے گا، دوبارہ اسی رستے پہ چلے گا جو اس کی فطرت بن چکی ہے۔ یہ خام خواہ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ ہر نماز کے قیام کے اندر ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں، اللہ کی تعریفات کرنے کے بعد سیدھی راہ پہ چلنے کے لیے اللہ کی استطاعت، اے اللہ رب العزت کی مدد طلب کرتے ہیں، اے اللہ تو اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ پہ گامزن کر دے۔ اللہ رب العزت نے کتنے پیار سے ہمیں بتلایا کہ تمہارا دل ٹیڑھا ہو سکتا ہے، اللہ سے دعا مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ میرے عزیز بھائیو، آج ہم میں سے ہر انسان یہ سوچ بنا بیٹھا ہے اگر اس نے اتنا بڑا فراڈ کیا میں کر لوں گا تو کیا ہوگا، اس نے یہ کیا میں کر لوں گا تو کیا ہوگا۔ میرے بھائیو، جب تک یہ سوچ رکھیں گے اللہ کے عذاب اور اس کی ڈانٹ ختم نہیں ہوگی۔ ہم یہ سوچیں کہ جس نے یہ سب کچھ کیا وہ اپنے ساتھ کیا لے گیا، جو لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں کا فراڈ کر کے وہ اپنے ساتھ کیا لے کے گیا۔ 1995 کے اندر یہاں پہ ایک جج تھے، اللہ اکبر، اس کا نام تو SM الہی تھا، لوگ اسے عذاب الہی کہتے تھے، اتنا کرپٹ شخص تھا۔ تو ہمارا بھی ایک کیس کے سلسلے میں اس کی عدالت میں جانا ہوا۔ ہمارے ایک چچا تھے، ان کا دوست تھا، یقین مانیے یہ میں اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا ہے۔ وہ صبح سے لے کر رات، سردیوں کے دنوں میں 7 بجے تک عدالت میں بیٹھتا تھا کہ میں بس ریٹائر ہونے سے پہلے
میں اتنا کچھ بنا لوں کہ کسی کے پاس نہ ہو. اور لوگ کہا کرتے تھے کہ اس کی 7 پشتیں بھی کھاتی رہیں تو ختم نہیں ہوگا. وہ مجھے اب تک یاد ہے، وہ 14 جولائی 1995 کو ریٹائر ہوا، اور ٹھیک 6 ماہ کے بعد ایک شادی کے اوپر میں نے اسے دیکھا تو میں نے اپنے چچا سے پوچھا یہ ان کا کیا حال ہے؟ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، انہوں نے مجھے کہا کہ ان کا گھر ہسپتال کا منظر پیش کرتا ہے. یہ خود اس کی بیوی اور بچے بیمار ہیں، ایسے ہیں جیسے ہسپتال کا وارڈ ہوتا ہے، ایسے پڑے ہوئے ہیں. اور 1 سال کے بعد پوزیشن یہ تھی کہ ان کے جو دوست تھے ان کی نوکری کے دنوں میں وہ اپنی زکوٰۃ کے مال سے ہیلپ کیا کرتے تھے، تب وہ کھانا یا اپنی دوائیں پوری کرتے تھے. اور جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے پاس کفن کے لیے پیسے نہیں تھے، اس کے دوستوں نے اسے کفن پہنایا اور غسل دیا تھا. کیا یہ ساری باتیں سن کے، یہ ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں، پھر بھی ہماری عقل میں بات نہیں آتی کہ ہم رزق حلال کا رستہ اپنا لیں؟ اور جن خاندانوں کے اندر جو لوگ رزق حلال کماتے ہیں، رزق حرام سے بچتے ہیں، ان کے بچے بدماش نہیں ہوتے، ان کے بچے ڈکیت اور زانی نہیں ہوتے، وہ جواریے نہیں بنتے، بلکہ وہ اللہ کے فرما بردار بنتے ہیں. آپ کے رزق کی وجہ سے آپ کی اولاد پہ اثرات پڑیں گے کہ جیسا رزق دیں گے ویسا کل کو اپنی اولاد کو دیکھیں گے. تو اس لیے ضروری امر یہ ہے کہ ہم اپنی ذات پہ اور اپنی اولاد پہ رحم کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رزق حرام سے پیسہ اکٹھا کرتا ہے پھر جو خرچ کرتا ہے اللہ اس کو تو قبول نہیں کرتے، لیکن جب ترکہ چھوڑ کے مرتا ہے وہ سارے کا سارا جہنم کا وبال ہے اس پہ. کھا اولاد نے جانا ہے، بھگتنا اسے پڑے گا. اس لیے میرے عزیز بھائیو، ایک بہت بڑی مصیبت ہم پہ مسلط ہے، اور صبح سے خوف زدہ آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہیں دوبارہ بارش نہ شروع ہو جائے. ہر طرف تباہی اور بربادی نظر آ رہی ہے. کیا آج بھی ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نصیحتوں سے، اللہ کے عذابوں کو دیکھ کے ڈر جائیں، اپنے رویوں کو تبدیل کر لیں؟ اگر نہیں آیا تو کب آئے گا؟ میرے عزیز بھائیوں، میں کوئی الزام تراشی کے لیے نہیں کھڑا ہوا، میں درد دل کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر انسانوں کے رویے غلط ہو چکے ہیں. ہمیں چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے اپنے حساب کو بے باک کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے افضل انسان ہیں. آپ ایک دن اپنے خاندان کے لوگوں میں آئے، ایک ایک خاندان کے فرد کو مخاطب کر کے کہا یا بنی فلان، یا بنی فلان، یا بنی فلان، اے فلاں کے بیٹو، اے فلاں کی اولادو، اے فلاں کی اولادو. یعنی جتنے لوگ رشتے میں آپ کے ساتھ منسلک تھے آپ نے سب کے خاندانوں کا نام لے کے کہا جو کچھ بات کرنی ہے، لینا دینا ہے مجھ سے لے لو، لیکن یاد رکھو اگر کسی کا مال چرایا ہے، اگر کسی کے ساتھ بددیانتی کی ہے، اگر کسی کا ساتھ زیادتی کی ہے تو آج ہی اس سے اپنا عدلہ بدلہ کر لو. قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ رسول اللہ رشتہ دار تھے بچا لیں گے، میں قیامت کے دن کسی کام نہیں آؤں گا. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، روزانہ کروڑوں نہیں اربوں کی چوریاں اور ڈکیتیاں. ایک ہے رہزن جو رستوں میں لوٹتے ہیں، ایک ہیں جو شرافت سے لوٹتے ہیں. ہم من حیث القوم سارے کے سارے ایک رستے پہ چلے ہوئے ہیں.
جب بھی قوم پہ کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے تو جو چیز قوم کو درکار ہوتی ہے ہم اپنے دروازے کھولنے کے بجائے اسے اور مہنگا کر دیتے ہیں. یہ احساس ہے ہمارے دلوں کے اندر. کاش اللہ ہمارے دلوں میں رحم ڈال دے اور ہم سمجھ جائیں، کیونکہ اگر ہم زمین والوں پہ رحم کریں گے تو آسمان والا ہم پہ بھی رحم کرے گا. اگر ہمارے دلوں میں انسانوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رحم پیدا نہ ہوا تو مت سمجھیں کہ کل اللہ سے یہ توقع رکھ کے جائیں کہ اللہ ہم پہ رحم کر دے گا. ایسا ممکن نہیں ہے. آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے بندے 4 صفات ہونا، پھر وہ مر بھی جائے تو پرواہ نہ کرے، کوئی بات نہیں ہے. سب سے پہلی بات وہ امانت دار ہو. نمبر 2 جھوٹا نہ ہو. نمبر 3 لوگ اس کے شر سے محفوظ ہوں. نمبر 4 اس کا رزق حلال ہو تو اس کی زندگی سے اس کی موت بہتر ہے. اللہ اس کی موت کے بعد انعامات کے دروازے کھول دیں گے. میں پھر عرض کر دوں، آپ نے فرمایا 4 صفات پیدا کر لو، تمہارے لیے موت کوئی چیز نہیں ہے، تمہارا مر جانا تمہاری زندگی سے بہتر ہے. سب سے پہلی بات، سب سے پہلی صفت امانت دار، کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں. نمبر 2 جھوٹ سے پاک، زبان سے جھوٹ نہیں بولنا. نمبر 3 تمہارے شر کی وجہ سے لوگ خوف زدہ نہیں، بلکہ تمہاری خیر خواہی کی وجہ سے لوگ آپ پہ خوش ہوں. نمبر 4 رزق حلال ہو تو تمہاری کامیابی کا میں یقینی سرٹیفکیٹ دیتا ہوں. اب میں اور آپ سوچ لیں، کیا ان 4 صفات میں ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں؟ تو اللہ کا شکر ادا کریں. اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو آج میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، ہم اپنی اصلاح کر لیں. میرے عزیز بھائیو، جو شروع میں آیت پڑھی ذرا غور سے سنیں. اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر. زمین کے اندر خشکیوں میں جتنے فساد ہوتے ہیں اور جتنے سمندروں دریاؤں کے اندر فساد برپا ہوتے ہیں، یعنی ابلتے ہیں دریا، باہر نکل آتے ہیں، بستیوں کو تباہ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کے کیے درے کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ یہ تمہیں چکھا رہا ہے، ان مصیبتوں میں مبتلا کر کے دکھا رہا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ تم واپس پلٹ آؤ. قل سیروا فی الارض، لوگوں چل پھر کے دیکھو دنیا میں. فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، جو تم سے پہلے لوگ برے انجام سے دوچار ہوئے. کیوں ہوئے؟ کان اکثرہم مشرکین، اکثر مشرک تھے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اگر بچنا چاہتے ہو تو دین قیم جو اللہ نے اتارا ہے، قرآن اور محمد الرسول اللہ کا فرمان، اپنے چہرے کو اس کی طرف پھیر لو. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ، اس سے پہلے یوم اللہ مرد لَهُ مِنَ اللَّهِ، اکیلے اللہ کی عدالت میں جاؤ گے، پھر واپس پلٹنے کا کوئی رستہ نہیں ہوگا. اس سے پہلے لوٹ آؤ. لعلہم یرجعون، کاش تم لوٹ آؤ. اللہ کہتے ہیں کاش تم لوٹ آؤ. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. اللہ ہمیں اپنی فرما برداری کی طرف پھیر دے. اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما دے. اللہ ہمارے دلوں کو نیکیوں سے بھر دے. اے اللہ ہمیں دیانت دار بنا دے. اے اللہ ہمیں سچ بولنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں شریر نہیں، لوگوں کے لیے رحمت بنا دے. اے اللہ لوگوں کی خیر خواہی کرنے والا بنا دے.
اے اللہ ہمیں رزق حلال نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے لیے رزق حلال کافی کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام۔ میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔